جناب قیصر صاحب، ایک افسانہ پیش کر رہا ہوں۔ افسانے کا نام ہے گایتری۔ وہ مکمل طور پر گایتری تھی۔ وہی دبلا پتلا جسم، وہی کتابی چہرہ، وہی چوڑی پیشانی اور وہی لمبے لمبے بالوں کی چٹیاں جو کمر سے نیچے تک پہنچی ہوئی تھی، اور چہرے پر دو بڑی بڑی روشن آنکھیں۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ نہ جانے کیوں میرے دل سے زیادہ میری روح نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ایک خاص قسم کی انسیت سی محسوس ہوئی، ایک شدید خواہش کے ساتھ کہ اس سے بات کروں۔ میں نہ چاہنے کے باوجود بار بار اس کی طرف دیکھنے پر مجبور سا تھا۔ میری نظر مسلسل اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ کوئی بات تھی ایسی کہ میں اس کی جانب مستقل طور پر متوجہ ہو گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس نے بھی مجھ پر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالی تھی، پھر اپنے ساتھی کے ساتھ کھانے کی ٹرے لے کر میرے سامنے سے گزرتی ہوئی اپنے دوسرے ساتھیوں کی میز پر بیٹھ گئی۔ یہ ہسپتال میں آنے والے نئے ڈاکٹر تھے، جوان، مسکراتے ہوئے، طاقت سے بھرپور، ڈرے ہوئے بھی، ذرا سہمے ہوئے بھی، خود اعتمادی کے ساتھ ہر سال آنے والے بیچ کو دیکھ کر جہاں اپنے سینئر ہونے کا احساس ہوتا تھا، وہاں زندگی کی مسکراہٹوں اور جوانی کے جذبوں جیسا دوبارہ جنم بھی ہو جاتا تھا۔ مگر اس دفعہ بات کچھ اور تھی۔ سالوں پہلے گایتری سے میری ملاقات نیو یارک میں ہوئی تھی۔ میں پاکستان سے آیا تھا اور وہ ہندوستانی تھی۔ ہم دونوں نے ساتھ ہی نیو یارک کے ہسپتال میں کام شروع کیا۔ پہلے دن ہی وہ مجھے اچھی لگی تھی، مگر اس کا ہندو ہونا اور ہندوستان سے آنا میرے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ لہذا دلکش اور خوبصورت لگنے کے باوجود میں نے کوشش کی تھی کہ اس سے دور دور ہی رہوں۔ ہندوؤں کا کیا بھروسہ، بچپن سے یہی پڑھایا گیا تھا مجھے۔ اس کا تعلق یو پی کے اونچی ذات کے کسی ہندو گھرانے سے تھا۔ میرے خیالات کے برخلاف وہ ہندو ہونے کے باوجود ایک اچھی انسان تھی۔ کسی ڈاکٹر کو پہچاننا ہو تو اس کے مریضوں کے ساتھ اس کا رویہ اس بات کی نشاندہی کر دیتا ہے کہ وہ کیسا انسان ہے۔ وہ مہربان تھی، ہمیشہ مسکراتی ہوئی اور مریضوں کے ساتھ بات کرنے میں کبھی بھی جلدی نہیں کرتی تھی۔ وہ مریضوں، نرسوں، اسپتالوں میں کام کرنے والے عملے میں بہت مقبول ہو گئی تھی، اور میں بھی کوئی برا ڈاکٹر نہیں تھا۔ پاکستان میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے دوران مجھے ڈاکٹری کی تعلیم تو دی ہی گئی تھی، مگر اچھا انسان بننے کی تربیت نہیں دی گئی تھی۔ مگر نہ جانے کیوں پاکستان میں اچھا خاصا کام کرنے کے باوجود مجھ میں دوسرے پاکستانی ڈاکٹروں جیسا غرور، تکبر نہیں آیا تھا۔ میں نے کبھی کسی مریض کے رشتہ دار، نرس، پیرامیڈکس، پورٹروں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی تھی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میرا ان کے ساتھ اچھا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ کبھی کبھار میں ان کے ساتھ بیئر وغیرہ بھی پی لیتا تھا۔ گایتری کو میری بات اچھی لگی تھی۔ جب ہم دونوں کی دوستی ہو گئی، ہم آپس میں بے تکلف ہو گئے، تو اس نے یہی بتایا تھا مجھے۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ شروع میں مجھے گایتری سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ پرکشش ہونے کے باوجود اس کا ہندو ہونا میرے لیے ایک مسئلہ بن رہا تھا۔ نیو یارک کے جس ہسپتال میں ہم لوگ کام کر رہے تھے، وہ بڑا مصروف ہسپتال تھا۔ ڈیوٹی کا وقت ایسے گزرتا تھا جیسے آپ کسی بڑی دوڑ کا حصہ ہیں، اور رکنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہر وقت مریضوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ہسپتال میں کام کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایسی ایک 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ختم کر کے صبح کی میٹنگ میں ہم لوگ موجود تھے، تو ہمارے پروگرام ڈائریکٹر نے بتایا، نکولس، جس کی اس دن ڈیوٹی تھی، کا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے کہ یہ مسئلہ اٹھتا کہ اس کے بدلے کون کام کرے گا، میں نے خود ہی پیشکش کر دی تھی کہ میں اس کی ڈیوٹی کر لوں گا۔ سب لوگوں نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ یہ 24 گھنٹے کام کرنے کے بعد میں خود ہی دوبارہ ڈیوٹی کرنے کو تیار ہوں۔ یہ میرے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ مجھے کام کرنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ مجھے لگا جیسے گایتری مجھے غور سے دیکھ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں کی گرمی نے جیسے میرے چہرے کے چاروں طرف ایک گرما گرم سا حالہ بنا دیا تھا۔ پہلی دفعہ وہ مجھے اچھی لگی تھی۔
دوسرے دن گایتری کی ڈیوٹی تھی، وہ صبح اپنے وقت سے 2 گھنٹے پہلے آ گئی تھی۔ مجھے یاد ہے صبح سویرے شاید 4:30 بجے ہوں گے، جب میں وارڈ میں سارے مریضوں کو جلدی جلدی دیکھ کر ان کے مختصر نوٹ بنا رہا تھا تاکہ صبح کے راؤنڈ میں بتا سکوں، تو اس نے آ کر میری مدد شروع کر دی تھی۔ جس کام میں 2.5-3 گھنٹے لگ جاتے، وہ سب کچھ 1 گھنٹے میں ہو گیا تھا۔ مجھے بہت اچھا لگا۔ ہم لوگوں کو وقت بھی مل گیا تھا کہ دونوں جا کر اکٹھے ناشتہ کر سکیں، جو اکثر بیشتر ہمیں میسر نہیں ہوتا تھا۔ ہم دونوں تقریباً 1 گھنٹے ساتھ بیٹھے ناشتے اور کافی کا مزہ لیتے رہے۔ میں اس کی مدد کا شکر گزار تھا۔ پہلی دفعہ ہم دونوں نے مریض، بیماری، علاج کے علاوہ کچھ باتیں کی تھیں۔ وہ لکھنؤ کی رہنے والی تھی۔ 7 بھائی بہن تھے وہ لوگ، 5 بہن اور 2 بھائی میں وہ سب سے بڑی تھی۔ اس کی ماں ایک گھریلو خاتون تھیں اور والد لکھنؤ کے ایک کالج میں ہندی پڑھاتے تھے۔ اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا تعلق متوسط درجے کے سمجھدار پڑھے لکھے گھرانے سے ہے۔ پھر ہماری دوستی ہو گئی، اور جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، یہ دوستی بہت تیزی کے ساتھ محبت میں بدل گئی۔ مجھے بہت اچھی لگنے لگی۔ اس کا کھلتا ہوا چہرہ، اس کے لمبے سیاہ بال، اس کی گھنی سیاہ بھویں، اس کے سائے میں کمل جیسے خوبصورت ذہین آنکھیں۔ مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ محبت کس طرح سے اچھے خاصے آدمی کو زیر کر لیتی ہے۔ اس کے دل میں ایسے جذبوں کا طوفان کھڑا کر دیتی ہے جو اسے پاگل بنا دیتا ہے۔ اپنی تمام تر محبتوں کے باوجود مجھے یہ اقرار کرتے ہوئے کوئی عار نہیں ہے کہ میں جتنی شدت سے اسے چاہتا تھا، جتنی محبت کرتا تھا، اس سے کہیں زیادہ شدت سے وہ مجھے چاہتی اور پیار کرتی تھی۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو رنگ، نسل، مذہب، اعتقادات اور عمارات کی دیواروں کو توڑ پھوڑ کر خود ہی راہ بنا لیتا ہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کسی ہندو لڑکی سے محبت کرنے لگوں گا۔ یہ کیسی انہونی سی ہو گئی تھی۔ یہ آگ ہم دونوں کے دلوں میں ایک ساتھ بھڑک اٹھی تھی۔ اس قسم کا پیار بالکل بے لوث ہوتا ہے۔ اسے اپنی فکر سے زیادہ میری فکر رہتی تھی۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے ایسے اسیر ہو گئے تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی زندگی میں شامل ہو گئے تھے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، سب کچھ ساتھ ساتھ ہونے لگا۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی ہوگی کہ میں اپنے خاندان کا پہلا ڈاکٹر تھا جو امریکہ آ گیا تھا، اور وہ بھی اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جو ڈاکٹر بن کر امریکہ پہنچی تھی۔ ہم دونوں ہی تعلیم میں اچھے تھے۔ ہم دونوں نے بڑی آسانی سے اس زمانے کا امریکی امتحان ECFMG بڑے اچھے نمبروں سے پاس کر لیا تھا۔ ہم دونوں کا کوئی بھی عزیز رشتہ دار محب امریکہ میں نہیں تھا۔ وہ بڑا اچھا زمانہ تھا۔ امریکہ میں ڈاکٹروں کی شدید کمی تھی۔ ساری دنیا سے ڈاکٹروں کو بلا کر نوکری دی جاتی تھی۔ آسان سا امتحان تھا جسے پاس کرنا اور اچھے نمبر لانا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ امتحان پاس ہونے کے ساتھ ہی عام طور پر نوکریاں مل جایا کرتی تھیں۔ امریکہ میں ڈاکٹروں کی بہت قدر تھی۔ دوستی کے بڑھنے کے ساتھ ہی میں نے اپنے من میں فیصلہ کر لیا کہ زندگی گایتری کے ساتھ گزاروں گا۔ اس کا پیار اتنا شدید تھا کہ میں اس کے بغیر زندگی کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دوسرے سال چھٹی پر میں 15 دن کے لیے پاکستان گیا، جہاں گھر والے، ماں باپ، بھائی بہن میری شادی کی منصوبہ بندی میں لگے ہوئے تھے۔ میں تو بہت کچھ سوچ کر گیا تھا۔ سب سے کہہ دوں گا کہ میں نے ایک لڑکی پسند کر لی ہے، یہ ہے اس کی تصویر، وہ مسلمان ہو جائے گی۔ مگر میں یہ سب کچھ بالکل بھی نہیں کر سکا۔ مجھے پہلے دن ہی اپنے خاندان کے درمیان بیٹھ کر بات چیت سے اندازہ ہو گیا کہ ہندوستان کی ہندو لڑکی کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ امریکہ جا کر ہندوستان کی ہندو سے شادی پاگل پنے کی بات تھی۔ کوئی گوری، عیسائی یا یہودی ہوتی، اس کو مسلمان کر لیا جاتا تو پھر ٹھیک تھا، وہ اہل کتاب ہیں، ان سے شادی جائز ہے۔ 15 دن اسی سوچ و بچار میں گزر گئے۔ بہانوں سے مجھے کئی لوگوں سے ملوایا گیا۔ بہانے سے کہ خوبصورت اور مالدار خاندانوں کی بیٹیاں بھی میرے سامنے آئیں۔ میرے پاس تو بہت اچھا بہانہ تھا کہ ابھی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو ریزیڈنسی شروع ہوئی ہے، ٹریننگ مکمل ہوگی تو گھر بھی ہوگا، ابھی تو نیو یارک کے شہر میں شادی کے بعد رہنے تک کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں نے مکمل طور پر شادی کے امکانات کو مسترد کر دیا تھا۔ میں واپس آیا تو شام کو جہاز سے اتر کر سیدھا گایتری کے پاس پہنچ گیا۔ پہلی دفعہ اسے گلے لگ کر جتنا زار قطار میں رویا ہوں، اس سے وہ بے چین ہو گئی۔ مجھ سے سمجھا نہیں سکا کہ میرے دل پر کیا بیتی ہے۔ میں کیا سوچ کر پاکستان گیا تھا کہ اپنی امی سے بات کروں گا، اپنی بہنوں کو سمجھا لوں گا اور سب لوگ اس کی تصویر دیکھ کر انکار نہیں کر سکیں گے۔ مگر وہاں تو میں گایتری کا ذکر تک نہیں کر سکا تھا، نام تک نہیں لے سکا تھا۔ میں نے اس کے لیے اپنے گھر والوں کو بار بار
میں نے اس کے لیے اپنے گھر والوں کو ہار دیا، چھوڑ دیا تھا۔ وہ بیچاری میرے ساتھ بیٹھی رہی، وہ میرے اور میں اس کے ذہن میں چلنے والے طوفان کا اندازہ تک نہیں کر سکا تھا۔ ہم دونوں بہت دیر تک اپنے ملکوں کے رسم و رواج، طور طریقے کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ 2 دنوں کے بعد وہ اپنی چھٹیوں پر لکھنؤ چلی گئی تھی اور میں کام میں مصروف ہو گیا۔ وہی اسپتال، وہی مریض، وہی مسائل، وہی زندگی۔ لیکن نہ جانے کیوں ہر وقت کراچی میں گزرے ہوئے ان آنکھوں کے سامنے آ جاتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے گھر والے خود غرض ہیں۔ یہ صحیح تھا کہ انہوں نے مجھے جنم دیا تھا، پال پوس کر بڑا کیا تھا، پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بنایا تھا، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ میری زندگی، میرے مستقبل کا فیصلہ وہ کریں گے۔ زندگی میں نے گزارنی تھی، انہوں نے نہیں۔ انہوں نے گایتری کو دیکھا تک نہیں تھا، ملے بھی نہیں تھے۔ اس کا ہندو ہونا اتنا بڑا جرم تھا، یہ بات میری سمجھ سے بالاتر تھی۔ میں ضرور پیدائشی مسلمان تھا، مگر میرے دادا مسلمان ہونے سے پہلے تو ہندو ہی تھے۔ 100 سال بھی نہیں گزرے ہوں گے ہمارے خاندان کو مسلمان ہوئے۔ مذہبوں کا فرق، اتنا بڑا فرق کہ میں اپنی محبت، اپنی زندگی پر سمجھوتا کر لوں، یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں گایتری کے بغیر زندگی نہیں گزاروں گا۔ گایتری واپس آئی تو صحیح نہیں تھی۔ اس کی بڑی بڑی معصوم آنکھیں ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچ رہی ہوتی تھیں۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ہوا تھا۔ میں مرد تھا، کمزور تھا، برداشت نہیں کر سکا۔ اس کے سامنے رو دیا تھا۔ وہ عورت تھی، مضبوط تھی، اپنے دل کے اندر کوڑ رہی تھی۔ اس کا معصوم سا خوبصورت چہرہ غم کے بادلوں سے ڈھکا رہتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ کسی مسئلے، کسی الجھن کا شکار ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ لکھنؤ میں کیا ہوا۔ وہ اسے بتانے میں کچھ ہچکچاہٹ محسوس کر رہی تھی۔ پھر ایک دن گایتری مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ دن میری زندگی کا ایک ایسا دن تھا جو میری زندگی سے کبھی رخصت نہیں ہو سکا۔ اس کے ماں باپ نے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ وہ متوسط گھرانوں کے ماں باپ، جن کے 5 بیٹیاں ہوں اور ان کے اور کیا کیا خواب ہوتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے کھینچ تان کر بچوں کو پڑھانا، اور جب بچے پڑھ جائیں اور بڑے ہو جائیں تو لڑکیوں کی شادی ایک عذاب کی طرح ان کے جسم و جان کو کچوں کے لگاتی رہتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میری 4 بہنیں ہیں، میں سب سے بڑی ہوں۔ میں نے ہی برادری کے اصولوں کے خلاف شادی کر لی تو ان کی شادیاں تو کبھی بھی نہیں ہو سکیں گی۔ یہ درد، یہ عذاب میرے باپ کی جان لے گا۔ سماج میں اپنی بے عزتی وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہ بوجھ میری بھی جان لے گا۔ میں تمہیں بھی خوش نہیں رکھ سکوں گی، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میں تمہیں دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ میں اپنے ماں باپ کو اجاڑ نہیں سکتی۔ اپنی محبت کے لیے اپنی بہنوں کا راستہ نہیں روکنا چاہتی ہوں۔ حقیقت یہ ہے اور اسی حقیقت کو مان لینا چاہیے۔ اس کا لرزتا ہوا جسم، اس کا کانپتا ہوا وجود، اس کی سلگتی ہوئی روح، سب کچھ میرے سامنے باہوں میں تڑپتے رہے۔ میں کیا کرتا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، کچھ بھی نہیں کر سکا۔ وہ ایسی ہی تھی کہ گزشتہ 6 سالوں کے تعلقات میں نے دیکھ اور سمجھ لیا تھا کہ وہ صرف دینا جانتی تھی۔ اس نے مجھ سے محبت کی تھی تو بے لوث محبت تھی۔ مجھ سے کچھ نہیں مانگا تھا، کبھی میری کسی بات کو ٹھکرایا نہیں تھا، ایک دن بھی تو نہیں۔ اس کی کوئی ذات نہیں تھی۔ جتنے دنوں ہم ساتھ رہے وہ میرے گرد گھومتی رہی، جیسے چاند زمین کے چاروں طرف گھومتا ہے، زمین سورج کے چاروں طرف گھومتی رہتی ہے، کسی شرائط کے بغیر، اس پہلے دن کے والہانہ پن کے ساتھ۔ اس میں کچھ تھا۔ میں اپنے خاندان سے ٹکرا گیا۔ میں اسے ہر صورت میں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے حاصل بھی کر لیا تھا، مگر وہ اپنی برادری، اپنے حالات سے ٹکرانے کو تیار نہیں تھی۔ پھر ہم جدا ہو گئے۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہندوستان واپس چلی گئی۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کو ہونے والا انجینئر شوہر کیا کرے گا، ہندوستان میں رہے گا یا اس کے ساتھ امریکہ آ جائے گا۔ وہ تو اس سے ملی تک نہیں تھی، بات تک نہیں ہوئی تھی۔ اسے صرف یہ پتہ تھا کہ وہ شادی کے بعد اس کے ساتھ دہلی چلی جائے گی، پھر وہ سب کچھ کرے گی جو اس کا شوہر چاہے گا، کرے گا، یہی اس کی زندگی ہوگی، اور اس زندگی کی وجہ سے ماتا پتا خوش رہیں گے۔ کچھ سالوں میں بہنوں کی شادیاں ہو جائیں گی، سماج میں خاندان کا مقام نہ صرف یہ کہ بحال رہے گا بلکہ ان کی عزت بڑھ جائے گی۔ ہمارے سماج اسی قسم کے اصولوں کے تحت بنے ہیں اور انہی اصولوں پر قائم ہیں، اسی طرح سے قائم رہیں گے۔
اس نے میرے بدلے میں اپنے خاندان کو چن لیا تھا۔ یہی ایک بات تھی جس نے اسے میری طرح سے گھائل کر دیا تھا۔ میں شدید صدمے کا شکار ہو گیا، اندر سے اتنا زخمی کہ اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسے بھی اس بات کا احساس تھا۔ اس احساس نے اسے اور بھی پریشان کیا تھا۔ زندگی بے رحم ہو سکتی ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ کئی سالوں تک گایتری کا پتہ نہیں چلا۔ میں نے اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیا تھا کہ میرا غم پچھتاوا نہیں بن سکا۔ کسی فلم، کسی ناول کے کسی کردار کی طرح میں نے پاکستان جا کر شادی نہیں کی تھی۔ میں جیسا بھی تھا، جہاں بھی تھا، گایتری کو اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکا۔ آہستہ آہستہ میں نے سمجھ لیا تھا اسے تو یہی کرنا تھا، اسے تو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ وہ یہ نہیں کرتی تو کیا کرتی؟ ایسی لڑکیاں ہمیشہ اپنے آپ کو قربان کرتی ہیں۔ یہی اس نے بھی کیا تھا۔ یہی فرق تھا مجھ میں اور اس میں۔ وہ میرے پاس تھی اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ 14 سال کے بعد مجھے گایتری کا ایک خط ملا، ایک فون نمبر کے ساتھ۔ اگر خط ملے تو اس سے بات کروں۔ دیے ہوئے وقت پر میں نے اسے فون کیا۔ وہی آواز، وہی سانس، اسی مدھم چہرے کا احساس، وہی ہونٹ اس فون کے پیچھے تھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ مر رہی ہے، اسے چھاتیوں کا سردان ہو گیا تھا۔ بس کچھ مہینوں کی بات ہے، اور اس سے پہلے وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ دہلی میں رہتی ہے، اس کے 3 بچے ہیں، اس کا شوہر اچھا آدمی ہے، اس سے شدید محبت کرتا ہے۔ تھوڑی دیر خاموش رہی۔ میں اس کی ہچکیوں اور رونے کی آواز سنتا رہا تھا، اس کمرے میں جہاں ہم دونوں آخری دفعہ گلے مل کر روتے رہے تھے۔ تمہاری بچی میرے پاس ہے، اس نے آہستہ سے کہا تھا۔ میں زندہ نہیں رہتی اگر تمہاری خوشبو میرے پاس نہیں رہتی۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا کہ میں یہ زندگی گزار لوں۔ میں نے زندگی گزاری تمہارے بغیر، ایک اجنبی کے ساتھ۔ مجھے معاف کر دینا۔ وہ گایتری کی بیٹی تھی، وہ میری بیٹی تھی، ہم دونوں کی بیٹی تھی۔ میں اس سے ملا تھا، ابھی بھی ملتا ہوں، کچھ بتائے بغیر۔ اس کے ہر رنگ میں گایتری کی خوشبو ہے۔